الدین الخالص. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الی العمل الصالح من هذه الايام العشر فاكثروا فيهن من التحلیل والتکبیر والتحمید. رواہ احمد. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم اور احسان ہم سب پہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو بار بار ایسے ایام فراہم کرتا ہے جو ایام بڑے فضیلت والے اور بڑے بابرکت ہوا کرتے ہیں. رمضان کا مہینہ گزرا جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بہت بڑا موقع دیا تھا کہ وہ نیکی کے مختلف طرح سے مختلف قسم کے نیکی کے کاموں سے اپنے دامن کو بھر لیں اور اللہ رب العالمین کے قریب پہنچ جائیں, اس کے محبوب بندے بن جائیں, اس کے انعام کے مستحق ہو سکیں. یہ مہینہ گزرا تھا کہ ابھی اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک عظیم ماہ مبارک کے دہلیز پہ کھڑا کر دیا ہے. عنقریب وہ مہینہ داخل ہونے والا ہے جس کی بڑی فضیلتیں ہیں, خاص کر اس کے شروع کے 10 ایام جن کے بارے میں کہا گیا حدیث کے اندر. علماء نے کہا ہے کہ یہ سال کے جتنے بھی دن ہیں سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہی ہیں. علماء کے نزدیک علماء میں یہ بات چلتی ہے اور کتابوں کے اندر یہ بات بیان ملتا ہے کہ کیا یہ 10 دن ذی الحجہ کے 10 دن کیا رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے جس کی بڑی فضیلتیں ہیں, جس کے اندر شب قدر بھی پائی جاتی ہے, کیا ان 10 ایام کی فضیلت ان ایام سے بھی زیادہ ہے؟ تو حدیثیں یہ بتلاتی ہیں کہ ہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو حدیثیں ملتی ہیں ان سب کے اندر یہ واضح بیان ملتا ہے کہ ان ایام کی فضیلت ان سے بھی زیادہ ہے. اسی لیے علماء نے کہا ہے, علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی وضاحت کی ہے کہ اگر راتوں کے معاملہ ہو تو اس آخری عشرے کے اندر اللہ رب العالمین نے شب قدر رکھی ہے, ایک ایسی رات رکھی ہے جو انتہائی قدر و منزلت کی رات ہے اور جس کی فضیلت ہم سب جانتے ہیں اور بار بار سنتے ہیں. اس رات کی وجہ سے آخری رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کی فضیلت ہے. لیکن جہاں تک دن کا معاملہ ہے, راتوں کا اگر شمار نہ ہو, صرف دن کی بات ہو, تو یہ 10 دن انتہائی فضیلت والے ایام ہیں. ان کی بنسبت دیکھیں تو یہ انتہائی فضیلت والے ایام ہیں. ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتیں ملتی ہیں وہ کئی ایک ہیں. انسان کو کیا کچھ اس کے اندر مسلمان کو کرنا ہے دیکھیں تو اس کے پورا ایک عشرہ اور اس کے بعد ایام تشریق کے 3 دن بے حد ہی فضیلت والے دن ہیں جو اللہ رب العالمین کے ذکر کے دن ہیں. اس میں ہمیں اللہ رب العالمین کی تکبیر کہنی ہے, اس کی تحلیل کرنی ہے, اس کی حمد بیان کرنی ہے, اس کے شکر گزار بن کر نیکی کے کاموں کے اندر اپنے اوقات کو صرف کرنا ہے. یہ بھی ایک چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ایام بنائے فضیلت والے, تو ان کے اندر بندوں کے لیے, اللہ رب العالمین کے بندوں کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کا قرب پالیں, اس کے محبوب بن جائیں, اس کے نزدیک پہنچ جائیں, تو ایسی صورت میں ان کو کرنا یہ ہے کہ یہ دن اللہ رب العالمین نے انہی کے لیے بنائے ہیں. یہ فضیلت والے دن ہیں. اس کے اندر اگر نیکیاں انسان کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اندر بڑی خیر اور بڑی برکت رکھتا ہے. اللہ رب العالمین کے قرب کا وہ بہت ہی آسان ذریعہ بن جاتی ہیں. لیکن ماحول اگر نہیں ہوتا ہے معاشرے کے اندر, یہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ان ایام کو لوگ یوں ہی گزار دیتے ہیں, تو اس کی کوئی قدر منزلت کا احساس یا اس کا کوئی نظارہ معاشرے کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. رمضان کی بات ہوتی ہے تو ایک ماحول ہوتا ہے نیکیوں کی طرف
قرآن کریم کی تلاوت کی طرف اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، رات کے اندر تہجد کی نمازیں ہیں، صدقات و خیرات ہیں، زکوٰۃ کا دینا ہے، یہ ساری چیزیں وہاں نمایاں طریقے سے دکھائی دیتی ہیں. لیکن ان ایام کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. جو چیز ہوتی ہے وہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں قربانی کے جانور کو خریدا یا نہیں، خریدا تو کہاں سے خریدا، کتنے میں ملا، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں جس کا عبادت سے بہت کم تعلق ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر جو عبادت، بہت بڑی عبادت جو مسنون کی ہے وہ قربانی کی ہے. اور قربانی یہ عبادت ہے، اس کو انسان عبادت سمجھ کے لیتا ہے تو عبادت کے انداز میں اس کو برتتا ہے اور کرتا ہے. شروع سے اس میں اسی انداز میں لگتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، اس کے تقرب کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اس کا انداز اور اس کا نظریہ وہی ہوتا ہے جو ہونا چاہیے، یعنی عبادت کا نظریہ. لیکن اگر یہ چیز ذہن کے اندر نہیں ہوتی ہے، انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ گوشت کی قربانی ہے، مزہ لینے کے لیے، لذت کے لیے چیز ہے، تو وہ اس کا انداز بھی وہی ہوتا ہے اور وہ چیز انسان کے لیے اللہ رب العالمین کے قرب کا ذریعہ شاید نہ بن سکے. اللہ رب العالمین نے اس کی عبادت کو مسنون کیا ہے تو ہم اس عبادت کو عبادت کے انداز میں کریں. یہ چیز بھی ہم کو غور کرنی چاہیے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی کا معمول ان ایام کے اندر بھی نہیں بدلتا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان ایام کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کا معمول نہیں بدلتا. بالکل اس کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی تغیر دیکھنے کو نہیں ملتا، اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ کہیں سے کوئی تبدیلی ہوئی ہے. جو جس انداز میں رہتا ہے اسی انداز میں اس کی زندگی گزرتی چلی جاتی ہے. مسجدیں اگر خالی ہیں تو وہ خالی رہتی ہے، اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں دیکھنے کو ملتا ہے. رمضان کے اندر تو یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں کسی حد تک، لیکن ان ایام کے اندر وہی غفلت ہوتی ہے جو عام دنوں کے اندر ہوتی ہے. اللہ رب العالمین جس کو توفیق دے کہ وہ اللہ رب العالمین کے قرب پانے کے لیے مختلف قسم کی جو نیکیاں جو اس عشرے کے اندر مسنون ہیں وہ اگر انسان کرتا ہے تو بندے کو اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے ایک طرف تو یہ دن بنایا جو فضیلت والے اور خیر و برکت کے دن تھے، اور دوسری طرف اسے ہدایت دی، اسے توفیق دی، اسے قوت دی کہ وہ عبادتوں کو، نیکیوں کو کر سکے. اور جب بندہ نیکی کا کام کرے تو وہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بنے، اس نیکی کی توفیق بھی اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائے کہ اللہ تو نے مجھے نیکی کی توفیق دی. ذرا غور کریں کہ مسجد کے اندر نمازیں ہوتی ہیں 5 وقت کی. کتنے لوگ ہیں جو اس مسجدوں کے اندر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور نماز کو ادا کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے جس بندے کو یہ توفیق دی، اس کو یہ ہدایت دی کہ وہ مسجد کے اندر آئے، اور مسجد کے اندر اگر جماعت سے نماز اگر کرتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا اس کے اوپر بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم بہت بڑے نمازی ہیں اور ہم نے کوئی احسان کر دیا ہے دین پر یا شریعت پر یا کہ اللہ رب العالمین پر. ایسی ہرگز انسان کے ذہن کے اندر بات نہ آئے. انسان کو اگر اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے، اس کو توفیق دی ہے، اسے ہدایت دی ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے جس پر ہمیں مزید اللہ رب العالمین سے اس کو ایک طرف تو ہمیں اس کا شکر گزار بننا چاہیے، اس کی حمد بیان کرنی چاہیے اور مزید اطاعت کی طرف آنا چاہیے. اس لیے کہ شکر گزاری کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم مزید اطاعت کے کام کو کریں، اور جس کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ایک کرم ہے. آپ غور کریں کہ فجر کی نماز ہوتی ہے مساجد کے اندر، کتنی چھوٹی سی جماعت ہوتی ہے ہر جگہ، تو انسان یہ غور کرے کہ اللہ رب العالمین نے اسے توفیق. دنیا سو رہی ہے، گرد و پیش کا پورا معاشرہ گہری نیند کے اندر ہے. اللہ نے اگر کسی بندے کو توفیق دی، اسے بیدار کرنے کی قوت دی، وہ اٹھتا ہے، مسجد کے اندر حاضر ہوتا ہے، چھوٹی سی جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کا کرم اور احسان اس کے اوپر ہے کہ اللہ نے اس کو ہدایت دی. اسی طرح چیز بھی ہم غور کریں، یہ ایام فضیلت والے ایام ہیں. اللہ رب العالمین ان کو بے حد فضیلت دے رکھی ہے، اور اللہ رب العالمین سے چاہتا ہے کہ ہم نیکی کے کام کر کے اللہ رب العالمین کا قرب پالیں، اس کے محبوب بندے بن جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر اس کی وضاحت کر دی کہ بندوں کو کس انداز میں رہنا ہے، انسان کو کیا کرنا ہے. تو انسان کو اگر توفیق ملتی ہے تو اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائے، نہیں توفیق ملتی ہے تو اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے، اپنے آپ کو آمادہ کرے، وہ کوشش کرے اور اپنے اندر جھانک کے دیکھے کہ اللہ رب العالمین اس کو توفیق کیوں نہیں دی. وہ کوشش کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو اس جانب لائے گا. تو یہاں میں نے ابھی جو ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں.
بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک دنوں میں سب سے عظمت والا دن اور ایسا دن جس کے اندر اللہ رب العالمین کو بندے کے اعمال سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہی 10 دن ہے، یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن. اسی 10 دن کے اندر یوم ترویہ 8 تاریخ آتی ہے، پھر 9ویں ذی الحجہ یعنی عرفہ کا دن، وہ مقدس دن، وہ بہت ہی عظیم دن جس میں حج کے ارکان، جس کے اندر حج میں حجاج کرام عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے درمیان ان کے اوپر فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ ہمارے بندے یہاں اکٹھا ہیں ہماری عبادت کے لیے، ہمارا قرب پانے کے لیے. یہ فخر کے انداز میں اللہ رب العالمین ان کا بیان کرتا ہے. اور اس دن اللہ رب العالمین اس دن جتنی مغفرت کرتا ہے سال کے اور دن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ دن اللہ رب العالمین کا ایک خاص دن ہوتا ہے جس میں کثرت سے اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ان کی مغفرت فرماتا ہے. تو یہ بہت عظمت والا دن ہے جس کے اندر انسان کو، مسلمانوں کو کے لیے مسنون ہے کہ وہ اس دن روزہ رکھیں، جس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے 1 سال گزشتہ کا 1 سال آئندہ کا گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. یہ اس دن کی فضیلت ہے جس دن حجاج کرام میدان عرفات کے اندر ہوتے ہیں اور دنیا کے تمام تر مسلمان جو اپنے شہر اپنے ملک کے اندر ہوتے ہیں ان کے لیے مسنون ہے کہ وہ بھی روزہ رکھیں، وہ روزہ رکھیں اور وہاں حجاج کرام اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اس کے ذکر میں لگے ہوتے ہیں میدان عرفات کے اندر. تو وہ دن ہوتا ہے اس دن روزہ رکھنے سے بہت ہی فضیلت کا دن ہے. اور سال کا سب سے بڑا فضیلت والا دن 10ویں تاریخ آتی ہے جس دن کو اللہ رب العالمین نے سال کے ایام میں سب سے زیادہ فضیلت دے رکھی ہے. اور اس دن سب سے بڑی عبادت اللہ رب العالمین کی کیا ہے؟ قربانی کے جانور کا خون بہانا. یہ حدیث کے اندر بالکل واضح ہے کہ اس دن یعنی 10 ذی الحجہ کو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب عمل جو بندے کا ہوتا ہے وہ قربانی کا خون بہانا ہوتا ہے. تو اس قربانی کے خون کو بہانے کے وقت ہم کو یہ ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی گوشت پوش کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، لذت کے لیے کام کر رہے ہیں، بلکہ قربانی ذہن کے اندر ہوگی تو انسان قربانی کے جذبے سے وہ قربانی کرے گا. لیکن ماحول کیا ہے، لوگوں کے اندر کس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں کسی سے مخفی نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ قربانی کے دن قربانی کرتے ہوئے بھی کوئی شخص قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. عام طور سے بڑی بڑی جھنجٹیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی جدوجہد ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے گھروں کے اندر. مسابقہ ہوتا ہے اس چیز کا نہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کا قرب پالیں، بلکہ سب تک لے جانے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر مشترک طریقے سے کر رہے ہیں، گھر کے اندر ایک ہی چوک کے اندر کئی لوگ کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم کر لیں. اس کے لیے بڑی بڑی کوششیں ہوتی ہیں اور بڑی بڑی ترکیبیں استعمال کی جاتی ہیں. یہ چیزیں بہتر نہیں ہیں. اس کا انتظام ہو کہ دلوں کی صفائی کے ساتھ اللہ رب العالمین کا قرب پانے کے لیے اور عبادت کو عبادت کے انداز میں کرنے کے لیے ہم اس چیز کو کریں. ایسا ہرگز نہ ہو کہ ہم اس دن قربانی تو کریں لیکن قربانی کے جذبے سے، قربانی کے مزاج سے ہمارا ذہن اور ہمارا ضمیر اس سے خالی ہو اور ہم وہ کام کریں جو بالکل اسلام کے اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہو. تو یہ حدیث اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العالمین کے سب سے عظمت والا دن اور سب سے محبوب عمل جس دن کے اندر ہے وہ یہی 10 دن ہے. فاکثر فیہ التحلیل والتکبیر والتحمید. تو ان دنوں کے اندر تم کثرت سے اللہ رب العالمین کے لیے لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کی تکبیر بیان کرو اور اس کی ہم بیان کرو. جو کلمہ ملتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے تکبیر بھی ہے، تحلیل بھی ہے اور تحمید بھی ہے، یعنی تینوں چیز اس کے اندر پائی جاتی ہیں. اور اسلام سے بات ملی ہے کہ اس کا کثرت سے بیان ہونا چاہیے. اور علماء کی اگر بات ہم دیکھتے ہیں تو علماء نے یہاں 2 طرح کی تکبیر کو مسنون مانا ہے. ایک تو یہ کہ تکبیر مطلق ہے، وہ یعنی جب ذی الحجہ کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے اس وقت سے 13 ذی الحجہ کو یعنی ایام تشریق کا جو آخری دن ہے اس دن غروب آفتاب جب تک یہ مہینہ وہ دن یہ ختم نہ ہو جائے 13 تاریخ کا، اس وقت تک یہ موقع ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ذکر میں اس کی تکبیر میں لگا رہے. اور ایک تکبیر مقید جس کو کہتے ہیں وہ نماز سے جڑی ہوئی ہے. وہ شروع ہوتی ہے عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد پہلی تکبیر وہ کہی جاتی ہے اس موقع پر، اور وہ پھر 13 تاریخ کو عصر کی نماز کے بعد کہہ کر اس وقت وہ ختم ہوتی ہے. یعنی تقریباً اگر انسان شمار کرے تو یہ 25 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں 5 دن کے اندر. اس کے اندر انسان کو یہ مسنون ہے کہ ہم تکبیر کہیں ہر نماز کے بعد. تو یہ چند باتیں تھیں جو بیان کرنی ضروری تھی، میں نے اس کو بیان کیا.
अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि हम इन महीनों को रायगान न करें, इन बाबरकत अय्याम को हम यूं ही ज़ाय होने न दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब के लिए मसनून किया है, हमारे लिए चीज जायज़ है कि हम अपने रिस्क के वसूल के लिए लगे। रिस्क के हालात अगर मुश्किल है तो तब भी हम लगे रहे, हाथ पे हाथ धरे बैठे ना रहे। इंसान कोशिश करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज को इंसान के लिए मशरू किया है कि वो अपने रिस्क की तलाश में लगा रहे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उससे बढ़ के चीज रखी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत को, उसके जिक्र के तकाज़ों को हम हरगिज़ न भूलें। फक़्तबू इंदल्लाहि रिज़्क़ फ़अबुदू, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास से तुम रिस्क की तलाश करो, यानी रिस्क के लिए इंसान कोशा रहे और उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से रिस्क मांगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से भी इंसान रिस्क मांगेगा तो जाहिर है कि उसकी कोशिशें जो होंगी वो रिस्क हलाल के लिए होंगी, वो मासियत के दरार को और हराम दरार को इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेगा। तो अल्लाह से हम मांगे कि अल्लाह हमारे लिए रिस्क हलाल के दरार को खोल दे और इंसान इसके लिए कोशिश करे। लेकिन दुनियादारी में, रिस्क के हुसूल में, दुनिया की तलब में इंसान इतना मुनहमिक न हो जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के तकाज़े हैं जिसके लिए हम इस दुनिया के अंदर आए हैं, तो वो तकाज़ा धरा का धरा रह जाए। इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि हर तरह की इबादत हम इस महीने के अंदर करें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक चीज जो मसनून मिलती है, इस महीने के 10 दिनों के अंदर रोजा भी, यानी 9 दिन रोजा भी रखना, ये भी एक मसनून चीज है। बाद लोग एतराज करते हैं कि ये चीज साबित नहीं, उस सिलसिले की जो हदीस है वो ज़ईफ है। इंसान जरा गौर करे कि जब इसके अंदर हर तरह की नेकी मसनून है तो रोजा नेकी है या नहीं। इंसान नवाफिल करता है, सबके सब नेकी है, नफल रोजा है वो नेकी का काम है, इंसान करे। और इस सिलसिले में जो हदीस मिलती है वो ऐसी मिलती है कि उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उससे भी जो चीज साबित होती है वो यही साबित होती है कि इनके अंदर हम ये 9 दिनों के अंदर हम नफल रोजा रखें, ये चीज भी मसनून है। और सदका तो खैरात करें, तिलावत कलाम पाक करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र में ज्यादा से ज्यादा वक्त लगाएं। और इसी तरह अक़रबा का ख्याल रखें, अक़रबा का भी ध्यान दें, सिला रहमी करें। ये सारी चीजें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नेकी के जराए बनाए हैं उनका हम इस्तेमाल करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब पाने की इंसान कोशिश करे। हर शख्स को अपने तरीके से कोशिश करना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे तौफीक देता है उसे तौफीक मिलती है और ये काम कर ले जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंसान को कुर्ब मिलता है। और यहाँ इंसान का अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहद आसान तरीके बताया। इंसान कहीं हो, चल फिर रहा है, गाड़ी के अंदर है, अपने कारोबार की जगह में है, अपने बिस्तर पर कहीं भी हो, इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे आसान दराए बनाए हैं कि वो नेकियां करता रहेगा, उसका कुछ नहीं जाएगा, उसका कोई वक्त नहीं लगेगा। तो आपको दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।